سر امجد، آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. امجد ریڈیو ہمالیہ پر ہوتے ہیں، وہاں پر یہ بلوچستان کے بارے میں تجزیہ کرتے ہیں، بالخصوص کشمیر کے حوالے سے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی اپنا سوال پوچھیں سر. جی سوال یہ ہے کہ اکثر ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ بلوچستان کی جو تحریک چل رہی ہے ان کے اگر انٹرویو کرنا ہو کسی کا تو کوئی اویلیبل نہیں ہوتا ہمیں یوٹیوب چینل پہ یا انڈین ٹی وی چینل کے لیے بھی مجھے بہت پوچھا جاتا ہے. جی اجمل سر، آپ ہماری پارٹی بی این ایم کا ایک نمبر بھی ہے، وہ نمبر میں آپ دوں گا. آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہم میں سے کسی کا انٹرویو کرنا چاہیں یا ہم کسی کو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا. آپ اپنے یوٹیوب دیکھیں جی چینل پر ریڈیو ہمالیہ میں جتنی کیمپیں ریڈیو ہمالیہ سے ہم نے بلوچستان کے لیے کی ہے شاید ہی جو ہے وہ کسی نان بلوچ ریڈیو یا ٹی وی چینل نے کی ہوگی. تو جی اگر کسی دوست کو سوال پوچھنا ہے یا اس تناظر میں اس واقعے کی کسی اور پہلو پر بات کرنی ہے تو وہ بات کر سکتے ہیں. ایک ریکویسٹ آیا ہے باہوٹ ریڈیو بلوچستان کارکنتے. جی باہوٹ تو تھی جوستا بکا ملاتے اپروو کنادا کیا نگندگ انتظانا. جی باہوٹ تو اسپیکر پچکا ہوتی گپا بجا نتور ما اصلا معلومات خنک دوٹت کہ یکتش کی ڈنی ارچکس کی صحافی بنتے یا میڈیا بنتے امی چیزاں دوٹا کہ ایشانی ایف آئی آر چیز بوتا کہ نا اما ٹیم کے ایشان بیگوا کنک بوتا فیملی نیمہ گاچے پرشک مرچی منی کہ گو آلا والبو آمی چیزاں جوستات گو کی مارت ہو جاور معلوم استا کہ دا ایف آئی آر وغیرہ چی صاحب بنتے بلے ایک اسے منی جن دا معلومات نہیں اس کے ایشانی ایف آئی آر وغیرہ ای پیمنٹ چیز بوتا گیا نا. جی ہمارے کچھ دوست چونکہ ہمیں باہر سے سن رہے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تر ہماری باتیں اردو میں ہو. باؤٹ پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جبری لاپتہ کیا گیا، ان کے ایف آئی آر کاٹے گئے یا نہیں. ایک دیکھیں بلوچستان میں جو استھتی ہے، بلوچستان کی جو صورتحال ہے، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو جب جبری لاپتہ کیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں کو قانونی حقوق بھی نہیں دیے جاتے. پھر کچھ ان لوگ موجود ہیں جو اس لیے رکھے گئے ہیں، پاکستانی فوج نے اس لیے رکھے گئے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں کہ آپ کو ایف آئی آر نہیں کرنی. اگر آپ ایف آئی آر کریں گے آپ کو آپ کے جو جبری لاپتہ کیے گئے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے گا. اگر آپ اس پر آواز اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے، تو تب بھی یہ خدشہ ہے کہ آپ کے جو جس کو جبری لاپتہ کیا گیا ہے اس کی لاش آپ کو ملے گی. اس طرح ڈرا دھمکا کر لوگوں کو ایف آئی آر کرنے کے لیے یا عدالت میں جانے کے لیے روکا جاتا ہے. پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں، ہم لوگ یہ کریں گے، ہم لوگ آپ کے لوگوں کو نکالیں گے. اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو غور طلب ہے کہ ان بچوں کو، میں بچوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ بچے تھے، ان کی عمریں بہت کم تھی. ان لوگوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا گیا، کلیکٹیو پنشمنٹ کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ جو پاکستانی ڈیتھ اسکواڈ کا ایک گروہ ہے اس کے اعلی کار یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان کے لوگوں کے ملوث، تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ بچے کسی بھی اس طرح کے واقعے میں ملوث نہیں ہیں. نہ پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا تھا، نہ کسی اس کے عامی گروہ کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھایا ہوا تھا. لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ان لوگوں کے کسی رشتہ دار نے یا ان لوگوں کی کسی وابستگی نے، یا یہ لوگ بلوچ تحریک کے لیے ان کے رشتہ دار، ان کے لوگ بلوچستان کے یہ علاقے بلوچ قومی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی اکثریت بلوچ قومی تحریک کے ساتھ ہے. تو اکثر یہ ہوتا رہتا ہے کہ ان کو بلوچ قومی تحریک سے دور کرنے کے لیے ان کے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. ایک گروہ نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں یا ان کے کسی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو رشتہ داری ہے وہ ملوث ہو سکتے ہیں. تو ان کو اجتماعی سزا کے طور پر اٹھوایا گیا اور پھر ان کے ساتھ یہ کیا گیا. اس دوران جو ان کی فیملی کے لوگ تھے انہوں نے کوششیں کی کہ جس طرح ہوتا ہے، بڑے بزرگ گئے ان لوگوں کے پاس، ان کو کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو رہا کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو انہوں نے اس پر انکار کیا تھا. البتہ یہ بات انہوں نے تسلیم کی تھی کہ ان لوگوں کو جو ٹاؤٹ ہیں پاکستانی فوج کی، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان لوگوں کو اٹھوانے میں ان کا کردار ہے اور یہ لوگ پاکستانی فوج کی حراست میں ہیں.
لیکن چونکہ یہ ہمارے دشمن ہیں, انہوں نے ہمارے خلاف کوئی کام کیا ہے یا ان کے لوگوں نے کیا ہے, تو ہم کو یہ سزا دینا چاہتے ہیں. تو اس دوران جس طرح کی صورتحال تھی تو اس میں ان لوگوں کی FIR نہیں کاٹی گئی. ان لوگوں نے جا کر تانے میں بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی. وہ عموماً جب یہ لوگ اپروچ کرتے ہیں, جب کوئی تانے میں جاتا ہے تو صرف ایک کاغذ کی پرچی پر کچھ چیز لکھی جاتی ہے, لیکن باقاعدہ FIR کبھی بھی اس طرح کے واقعات میں نہیں کاٹی گئی. چونکہ پوری ریاست اس میں انوالو ہے تو اپنی پوری طاقت کے ذریعے کوشش کرتی ہے کہ ان چیزوں کو روک سکے, اور ظاہر ہے اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے, ان کے پاس فورس ہے, تو عموماً اس طرح نہیں ہوتا. تو اس واقعے میں بھی اس طرح کی کوئی FIR نہیں کاٹی گئی, لوگوں کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, روکا گیا. لیکن ایک چیز عموماً ہوتی ہے, ہمارے جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں جس طرح پانک ہے, VBMP ہے اور دوسرے ادارے, اور خاص طور پر بلوچ میڈیا ان تمام واقعات کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کرتی ہے. اگر کوئی شخص لاپتہ ہو تو اس کی خبر عموماً ہماری میڈیا پر آ جاتی ہے, اور پانک اس کو رپورٹ کرتی ہے, دوسرے ادارے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس اس کا ایک ثبوت تو یہ موجود ہے کہ ہم لوگ جب اگست کو ان بچوں کو اٹھایا گیا, جبری لاپتہ کیا گیا, تو اسی دن یہ کلیم کیا گیا تھا, یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ جبری لاپتہ ہیں. تو یہ اکثر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ جبری گمشدگیاں نہیں ہیں, تو ان کو اس دعوے کے فوری بعد رد عمل دینا چاہیے. اس کی FIR ریاست کے جو پولیس ہے اس کو کاٹنی چاہیے, یا جو حکمران بیٹے ہیں نام نہاد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ اسی دوران, کیونکہ یہ کلیم رشتہ داروں کی طرف سے آتا ہے, ان کے گھر والوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا گیا, وہ سڑکوں پر ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں. آج ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, تربت میں آج بھی احتجاج ہوا تھا. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں روزانہ اس مسئلے پر احتجاج ہوتا ہے. شال میں جبری لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک کیمپ لگا ہوا ہے, اور وہاں پر بہت ساری جبری لاپتہ افراد کی تصویریں بھی ہیں, اور ان کے پاس ان کی تفصیلات بھی موجود ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کا, یہ کسی سے ڈکا چھپا معاملہ نہیں ہے. مہربانی بہت. میرا سوال یہ ہے, دیکھو میں کیا بلوچ کو فالو کر رہا ہوں, ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں. اس کی جو جرنلزم ہے, اس کی جو کام ہے, بہت اچھے ہیں, مہربانی بہت. لیکن اور جو جرنلسٹ ہیں بلوچستان سے, وہ لوگ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات, یہ جو عالمی دنیا, یہ جو انٹرنیشنل ملک ہیں, امریکہ, یورپین یونین یا یونائٹڈ نیشن ہے, یہ لوگ, یہ دونوں حکومتیں, یہ پاکستان کی گورنمنٹ اور ایران جو ایوری ڈے ایکسیکیوشن کر رہا ہے, بلوچ 3 بلوچ 4 بلوچ ہر روز ایکسیکیوٹ کر رہا ہے, یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں بلوچستان کی عوام پر, بلوچستان کی پبلک پر, یہ دونوں ملکیں, یونائٹڈ نیشن, امریکہ, یورپین یونین اور یہ آزاد ملکیں, یہ لوگ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو اسٹاپ کروا دیتے ہیں؟ کیوں اتنا ظلم بلوچستان پر چل رہا ہے؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ ان کو خبر نہیں ہوتا ہے؟ اور ہمارے جرنلسٹ بولتے نہیں ہیں اس چیز کو؟ مہربانی بہت. اس سوال کا جواب تو یقیناً جرنلسٹ دیں گے. ہم اس پر روزانہ آواز اٹھاتے ہیں, اور ہمارا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے میڈیا اور انفارمیشن, IT اور میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے BNM کا, اس کی کوشش ہے کہ ہر طرح سے لوگوں تک اپروچ کیا جائے جو میڈیا کے لیے لکھتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہے, اس کا ہمیں وہ کرنا چاہیے. صرف ہمارے جو بھارت کے, ہندوستان کے کچھ دوست ہیں, وہ زیادہ تر بلوچستان کے حوالے سے مسلسل لکھتے ہیں, فالو اپ بھی کرتے ہیں, جو خبریں ہوتی ہیں ان پر اسٹوریاں چلاتی ہیں. لیکن باقی جو صحافی ہیں وہ اکثر اہم معاملات پر ایک آدھ خبریں تو چلاتے ہیں, لیکن جس طرح کی صورتحال ہے بلوچستان کی, اس کو ابھی تک اس طرح کی توجہ نہیں ملا ہے جو ضرورت ہے کہ اس کو ملنی چاہیے. اور نہ صرف خبروں کے حوالے سے, میڈیا کے حوالے سے, بلکہ انسانی بنیادوں پر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. ایک بڑی تعداد میں لوگ اس صورتحال کی وجہ سے لوگوں کو جبری لاپتہ کیا جاتا ہے, گھروں کو جلایا جاتا ہے, ریپ کیا جاتا ہے. جس طرح کے بڑے بڑے جرائم جن کا ہم ذکر سنتے ہیں, وہ تمام بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ روا رکھے جاتے ہیں. لوگوں کو ہیلی کاپٹر سے گرایا گیا, لوگوں پر تیزاب ڈالا گیا, کہ کیا نہیں ہوا ہے بلوچوں کے ساتھ. تو اس صورتحال میں دنیا کی جو خاموشی ہے وہ یقیناً کٹکنی چاہیے. دنیا کی خاموشی بہت گراں گزرتی ہے ہم پر. تو ہم جب یہاں پر بات کر رہے ہیں, یہ پریس کانفرنس ہے, ہم لوگ اردو میں کر رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگ اردو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ہماری بھی اردو باقی زبانوں سے تھوڑی بہتر ہے. اس طرح عرض کر رہا تھا, ہماری
طرف سے یقیناً کامیاں تو ہے, ہم لوگ زیادہ بات کرنی چاہیے, زیادہ منظم طریقے سے بولنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بے خبر اتنی بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ہمارا انسانی حقوق کا ادارہ ہے پاں کے اپنی رپورٹس جب تیار کرتا ہے تو رپورٹس دنیا کے مختلف ممالک کے جو ادارے ہیں ان تک انہیں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, اقوام متحدہ کے اداروں تک انہیں پہنچانے کی کوشش کیا جاتا ہے. جو رپورٹس بنتی ہیں مختلف واقعات پر وہ مختلف زبانوں میں بنتی ہے, ان کو مختلف خبر رساں اداروں تک پہنچانے کی کوشش کیا جاتا ہے. آج کی پریس کانفرنس کو بھی اسی طرح ہم لوگ آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تمام ثبوت جو ہمارے پاس موجود ہیں, تصاویر موجود ہیں, اور جتنی بھی چیزیں ان کو ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس پوری صورتحال میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں. ابھی ہم لوگ اس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں کہ ہماری اپنا جو ہمارا میڈیا ہے کسی بھی صورت میں بلوچستان پوسٹ کی شکل میں, سنگر کی شکل میں, انگام کی شکل میں, یا جتنے دوسرے جو دوسری ویب سائٹ ہیں کسی بھی حد تک وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ریڈیو زرمبش ہے, تو ہم نے بھی کچھ سیکھا ہے کہ اگر دوسرے لوگ اس میں ہماری مدد کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں یا ان کو ڈر لگتا ہے, ویسے بھی ان کے اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں, تو ہم اپنا حصہ کس طرح ڈالیں. ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے, لیکن وہاں پر ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں. جس طرح کہ اس واقعے میں نے اس کا ذکر ٹویٹر پر بھی کیا ہے کہ ایک تصویر تھی جس میں ایک لڑکے کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, اس کو بھی اسی سے ریلیٹ کیا گیا تھا کہ یہ بھی جبری لاپتہ افراد میں شامل تھا. تو اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں, اس کو ایک تو پاکستانی جو میڈیا ہے یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیزیں سامنے لاتے ہیں تاکہ آپ کے بیان میں, آپ کی باتوں میں ایک تضاد ابھارا جا سکے. جب آپ کہیں گے کہ لوگوں کو بارودی دھماکے سے ان کی جسمیں اڑائیں گئی, ان کی چیتڑے اڑائے گئے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر تو ہے, اس میں تو چہرہ بھی صاف ہے, جسم بھی صاف ہے, تو کس طرح آپ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں خامخواہ نہیں ہوتی. ہمیں یہ سب کوئی تصویر جب ہمارے سامنے آئے گی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون اس تصویر کو پھیلا رہا ہے, اس تصویر کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کا نام کیا ہے, وہ فیک اکاؤنٹ ہے یا کوئی معتبر ادارہ ہے. اور جو معتبر ادارے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جہاں سے بھی خبریں اٹھا رہی ہیں ان کی مکمل تحقیق کریں. بلوچ کو اپنی بات کرنے کے لیے کسی جھوٹے پروپیگنڈا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے حقائق موجود ہیں کہ ہم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں زیادہ اس میں جھوٹی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے, اور اس کا ہماری تحریک پر اور ہم پر اثر پڑے گا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی میں تعریف کروں گا کہ آج اگر بلوچستان کی بات کو سنا جا رہا ہے تو سوشل میڈیا پر موجود جو بھی لوگ ہیں ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اپنی بات آگے رکھتے ہیں, وقت اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑتا ہے, تو وقت نکال رہے ہیں. لیکن بالخصوص ہمارا اپنا جو ایک بلوچ میڈیا بن چکا ہے, بلوچستان پوسٹ, ریڈیو زرمبش, امگام, جتنے بھی ادارے ہیں, شاید میں اس میں سب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں, ان کا نام نہیں لے سکوں, لیکن جتنے بھی ادارے بلوچ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کے ساتھ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری آواز آگے بڑھا رہے ہیں. من جوستشن کہنے واجہ قاضی گپایت سنگتی سوال پدا کہ مارا دنیا مطلب ایسا بگوشدار گا نہیں. من جوستشن کہ دنیا مارا گوشدار گا نہیں, یہ دنیا بھی حصی ہیں یا کہ میں وتی کوتا ہی ہوں. اور دومنیم کا ما گنتے کہ میں مرتم وقت ہمیں زنگا جانا مدام ہمیں کے داراستہ مدام زنگا جانا کہ ہر کسی الگیں ہما رپورٹ استا ما ہیومن رائٹ آرگنائزیشن وغیرہ پیش کریں, وہ ہمیں وجہ چاہیں میں بعض کارن تو کا مشکل پیدا بھی ہو میں سرکس باور کنگانے یہ میں وتی یعنی کہ کوتاہیاں یا کہ دنیا بھی سی کہ مارا آگوش نداری. جی نتوار یہ میں کیاں دس بندی کرنا کیا سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس پر اپنی رائے رکھیں, کیونکہ جو دوست ڈائسپورا میں باہر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے جس طرح کی صورتحال ہمارے سامنے رکھی ہے, جتنا ہم جانتے ہیں میرے خیال میں ہم لوگوں کی کوتاہیاں ضرور ہوں گی یا ہماری نااہلی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ جتنا بھی کام کرو گے وہ کم ہے بلوچستان کے لیے. لیکن آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ ہمارے لوگ اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. جس طرح بی این ایم نے مختلف سیشن کے بعد مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے تاکہ ہم لوگ یکسوئی کے ساتھ اور اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جو کام میرا ہے میں اپنا کام کروں میڈیا کے حوالے سے, جو کام ڈاکٹر ناظر کا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنا کام کر رہا ہے اور کرے گا. امل حیدر صاحب کی جو ذمہ داریاں ہیں فارن سیکریٹری کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے. اور ابھی حال ہی میں جینوا میں ایک ایونٹ ہوا تھا
جس میں کیا بھی گئے تھے. تو اس ایونٹ میں جنیوا میں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ایک نشست ہوتی ہے تو اس میں اس کے سامنے جا کر بروکن چیئر میں وہاں پر کیمپ لگا کر انہوں نے بلوچستان کی پوری صورتحال دنیا کے سامنے رکھی. تو میرے خیال میں ہم اپنی بات پہنچانے میں ایک حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے, لیکن وہ لوگ ہماری بات سن نہیں رہے. یہ ہمارا مسئلہ میرے خیال میں نہیں ہے. آپ بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان لکھیں گے تو آپ کو بہت سارا مواد ملے گا. بلوچستان کرائسس کے حوالے سے جو ہیش ٹیگ ہے اس کو اگر آپ یوز کریں گے تو بلوچستان میں جتنے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات ملیں گی. اور صرف وہ اردو میں نہیں ہوتی, بلوچی میں نہیں ہوتی, براوی میں نہیں ہوتی, بلکہ انگریزی میں ہوتی ہے جو ایک انٹرنیشنل زبان ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے, اردو بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے, فارسی میں بھی ہم لوگ اپنی باتیں دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کسی حد تک اسے اس حوالے سے خبریں ہیں. لیکن خبر ہے, وہ جانتا ہے, دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, لیکن دنیا کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جہاں پر یہ جو ان کے مفادات ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے بلوچ کو اگنور کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا. پاکستان کو مدد کرنا ایسا ہے کہ آپ جیسے کسی بلا کو پیٹ کر رہے ہیں, کسی اژدہا کو پیٹ کر رہے ہیں, اس کا وہ پھر پوری دنیا کے اس کو نقصانات ہوں گے. اور ایک تو یہ کہ امن نہیں ہوگا. جب آپ بلوچوں کو ماریں گے, بلوچوں کو قتل کریں گے, پھر یہ توقع رکھیں گے کہ اس ریجن میں امن ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہوگا. بلوچ کمزور ترین حالت میں بھی مزاحمت جاری رکھیں گے, لڑیں گے, ہر شکل میں لڑیں گے. وہ آپ جو بلین ڈالرز کے جو پروجیکٹس چلا رہے ہیں یا بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار کے لیے جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ بلوچستان میں کود رہی ہیں تاکہ بلوچستان کے وسائل کو لوٹ سکیں, جب امن نہیں ہوگا تو ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. بلوچستان میں امن پوری دنیا کے مفاد میں ہے, بڑے جو جن کے پاس پیسے ہیں ان کے بھی مفاد میں ہیں. لیکن میرے خیال میں عموماً بلوچستان کا جو جغرافیہ ہے وہ بلوچ قوم کا دشمن ہے, کیونکہ پوری دنیا کے لیے وہ بلوچستان ایک اہم خطہ ہے. اور بلوچستان کی جو کم ترین آبادی ہے یہ ایک وجہ ہے کہ دنیا بلوچستان کو عموماً نظر انداز کرتی ہے. ہماری جو آبادی ہے وہ بہت کم ہے اور ہماری زمین بہت بڑی ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں دنیا کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ بہت کم ہیں, ان کو کوئی مدد نہیں کر رہا, ان کے پاس ویپنز نہیں ہیں, یہ لڑ نہیں سکیں گے. اگر یہ لوگ جا کر پارلیمانی پالیٹکس کریں گے تو بھی پنجاب کی بالادستی زیادہ ہے. تو اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ پنجاب کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تاکہ بلوچ کو دبایا جا سکے. یہ ایک اہم بنیادی وجہ ہے. ہم لوگ دنیا سے مطالبہ تو کرتے ہیں, ان سے بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری بات سنیں, ہمارے حالات دیکھیں, لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دنیا اپنے مفادات کے لیے عمل کرتی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری, ہم اس وجہ سے خاموش نہیں رہ سکتے کہ دنیا اپنے مفادات کے لیے تو ہم لوگ خاموش رہیں, ہم اپنی مزاحمت چھوڑیں, ہم باتیں کرنا چھوڑیں, ہم اپنی سیاست نہ کریں, خاموش ہو جائیں. تو ہم اپنا عمل کر رہے ہیں, مطالبات کر رہے ہیں, تو شاید دنیا میں تبدیلی آئے. اور دنیا میں ہمارے دوست کم ہیں لیکن ضرور موجود ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. جی کیا آپ اس پر اگر اپنی رائے رکھنا چاہیں تو رکھیں, پھر آگے ایک اور سوال. جی باز میں نتوار منی دومی جوست اشیک کے امی پیمک کے واجہ قاضی گپا کہ دنیا وتی سیت استا ناپستا ہمایا چاری تو اب ہمش کا بلوچانی بابتا گپ نہ جان کہ یہ سیت کو پاکستانہ بندوں کا. اور دومنیم کا من واجہ گپ منو گرا کہ انو مگندگا اسرائیل فلسطین سرامہ پہ مزدورہ کی بھی گائیں دنیا ہموشیں چوشگا نے بلے منی کو واجہ یہ جوست ہستے کہ میں سیاسی کارکن, میں لیڈر یا کہ سیاسی جماعت باں یا کہ جنگی گل باں آ دنیا یہ باور یہ چون باور کنائت کنا کہ تئی ناپ یا پائدہ قوم بندوق کو بلوچاں بندوق کو پاکستان بندوق نہ آئیں تو دنیا چون یہ گپا باور کنائت کنے. جی وجہ بلوچ سیاسی گلانی پجی کا بلوچ ذمہ واری ہے. وطارا یک جاگہ بکا, وطارا یک مشت بکا, وطی سیتاں بپاری زید ادا ای جنگ میں کمو شول کشیں جنگی بھی اد راجیں جنگی بھی ادا بلوچا وطارا منظم کنک لوٹی, بلوچا بلوچ بہگ لوٹی. اگا بلوچ نبی بینم ہم چیزیں ہزار مردمہ کہ بینم ممبرہ گیشتر وقت دین تے سیاست گیشتر ٹائم دے بلے بلوچی کے سیاست کت نکا یا آئی زندگی معاملات ہمیں بڑھا کہ سیاسی گلانی تہا دیما حد نکا کردہ. یہ بلوچستان تہا انچی زورا کی بیگیں کہ جلسے بھی جلوسی بھی ادھر راوت نکا. بلے اب بلوچی ارچوڑا بھی بیتے مرچی بلوچستان تہا اے چوشیں لوگ ہی نہیں کہ چاہو دا چی یک چوک کے گارو بیگوا کنگ نہ بیتا.
آمے مردم چنچو مردم بیتگا ہفت مردم بیتگا ہفتے مردمان تو بیچارے کہ آئینی چنچو سے آدھو وارساں چنچو مردمات کا گوئنش ہمدردی کتا یا شانی کوشگا پت چنچو مردم آئے گئے ڈرنا درائے گئے گا چنگے بلوچ یبری وتی جندہ یک جاگہ بکنتے وطارہ متحد بکا اور بلوچ سیاسی گل کے ارچے ہستاں آزادی لوٹ گیا جنگ آئینی چونہا کوشش تمشیں کہ آدھرا یک جاگہ براسش کلا جنگی گل وطارہ یک جا کنگے کوشش کنگایا بی این ایم ہم گوں آدھگے آرگنائزیشن یک جاگہ بیگے کوشش کنگایا بلے دا کہ بلوچ ما بھی وتی سیتو نپا مدہ باندھا پاکستان گچین کاری بہ گیا ما بتچیم بریں گچین کاری یعنی تہا بار بزیریں یا منی ہمسائے کے عراب مرد میں دوزے منشیات پروشے من آئیے کسی دو دستی سلام بے دیاں آئیے وتی سر سر بیارم بنندارینا جنگ کت نکنے دیما بغیر اور من یک اہمی چیزیں گوشن کہ وتی دو ربیدگاں برجا بدار ای جنگ شول کشیں جنگے وتی زبان برجا داری گیم وتی ربیدگ برجا داری گیم وتی زمین نے تہا انچیں جاورے ودی کنی کہ دشمن تئی زمین نے تہا نشت مکان تئی زمین نے سرا ہرچ پڑا درآمد بھی زبان پڑا درآمد بھی دو ربیدگ پڑا درآمد بھی پائیے زمین تنگ بیتے اور پدا تئی کے چوکانی تربیت ہمیں بھی کہ من بلوچیاں بلوچ جو جنگ تہا بعض چیزاں لوٹ بیتے اور بلوچ اگا باندھا درائیں آرگنائزیشن اگا بوشا ما بلوچستانہ گران کنے ما کائیں مندہ گرین چھ روان کنے دیم پا امانی مگا یا چاکو آنی مگا چھ بندات کنے تئی دشمنی کو باز طاقت ہستے پدا کہتے ہیں بمبارمنٹ کا سجے میتگن تباہ کنگا ہچ رنگی آئیے چکو پد نبی جنگ ہمیش کا منگوشا میں جنگ دندیرہ برچا بیتے بلے ما یک جنگے کے آیا زید کٹت کنے ہمیشہ کہ ما وطارا بلوچی ربیدگنگو انگرنچ بکنے اور منا امید ہے وادی کہ میں یادا تک نیم جنگا مامی وڑا کٹیں آدھگے جنگ کے بھی آئی واسا طاقت ضرور بھی دشمن وادی کے گن دی منا یادا سیترہ سگانا یہ سرزمین سرا اے مردم حد دیرہ نشت نکا لشکر بنیادہ وتی پوجا 70 مزنی فوجی بیاری بلوچستانہ بنندارینی بلوچستانہ فتح کت نکا دا وادی کے آوتی مردم میاری دا منندارینی مردم منندارینی آئی واسطہ آسراتی ہم کاریتے آسرات یعنی دے میں دھارو بلوچ سرمچارا آئیے وتی چاگرد تہا جاگا ندیوک بلوچ راجی او دا سرمچار ہچ کت نکا او دا بلوچ سیاسی گل ہچ کت نکنا یوکا یہ گوشت کنا مرچی میں گورا جاور من سر پدبا ایک من باز مردم ای ورنہ کتا بلے میں تہا چیزیں مردم ہمی کارا کنا گئے جنو مردم میڑا ہم برو ایجنسی والے یہ گورا فیصلہ کنگا دو برات میڑی برو پوجی بگر کسی کمو ڈرترے مردمیں میجرے گے کمو ڈرترے جرنلے گے کمو ڈرترے نے کرنلے گے ایک کسانے لگڑی مگڑیاں ای سپاہی کی گرا ای جاور اسی طرح مارا درسان کار کرنے گلوتی ہوتی برات ہوتی مردم سوچ دے گلوٹا کہ ای میں دشمنا چاشا ہمیں چکے دیر بیت کنے مارا دیر بے گی اسی پد منی اللہ بلوچ آزادی پسند آرگنائزیشن کار آسان بھی قوم کے یک جگہ بھی دنیا آئیے منگا دیر نکا آئیے منی قوم کے متحد نبی آرگنائزیشن نہ گوشا بلوچستان آرگنائزیشن جگہ کرنا وہ لازم متحد میں یک جگہ بنا بلے ہما مردم کی جدوجہد باہر نیا آیا ہم وتی تا اتحاد پیشدار گلوٹی آیا ہم وتی سیاسی گچین واضح کنگ لوٹی کے واضح بھی بلوچ طاقت کے یک جگہ بھی دنیا یہ منیتے جی بالش دست پدہ چست جی میں نتوارا من شمارا باز میں نتوارا کہ من چواتی گا من جوستستان واجہ واجہ چو گپا کہ بلوچ وتی زورا یا طاقت یک بکن بلوچ یک بھی یہ باز جوانے گپے لس بلوچ گپا ہت واجہ یہ گپا ہم کنگائیں کہ آرگنائزیشن یا سیاسی جماعت استان جد و جہد کنگائیں روچی نہ روچی یک بم لس بلوچ وتی راحت اچ بکن بلے ما یک چیز واجہ قاضی گندگا ہاں کہ لس بلوچ خدا بسامہ پروپیکنڈان وجہ یا پندلان وجہ یا کہ میں وتی غلطیاں وجہ لاس بلوچ تو کا جائے نہ جائے یک بیزاری یک بے باوری ودی بوتا من چیزا کے اندر مار گیا کہ وقت سوال چس کر گئے اب سیاسی و جنگی گلان سرا نی چون کہتے پدا یک بیت کا جی وجہ اسی طرح اچرنگے شک کے نیستیں کہ بلوچ ارچ کے یہ ذمہ داریاں وتی سرازیری آگوشی کے مقام راشونیا کنا یہ ذمہ داریاں کہ بلوچ باہورہ بکٹتے اب یہ نمے ذمہ داری ہیں آدھے گل استا آئینی ذمہ داری ہیں ردی پھر جنگ یا کنچی چو پیچھی دیں کارے کہ تو جنگ تہا کہ مان دے گڑا او دا چیزاں تو راست کت نہ کنے مشکل طرح بھی بلے تئی راہبند راست بیت کنا تو اما کے جیڑائی وتی ذہن تہا ایر کنے آئیے تو راست کت کنے تو تی پالیسی راست کت کنے تو تی دیداں کا راست کت کنے بی این ایم
में पज्जीगा आदगे ऑर्गेनाइजेशन अर्ची के अस्तन बलूचे जोहदे लूटू का आया होती लीका रास्त कनक लूटी लीका के रास्त भी थचक भी बलूचे सित्ता भी और बलूच गुड़ा अल्लमाई अम्बरा भी मर्ची मनी यारा तो कुछ बेजारी मर्दम दर्शान करके मनी याला इंचो मजने का अच्छिया के मर्दम दिमूनी देगा हमें मर्दमा जब बलूचिस्तान तहा हमें हमें अर्ची के मुतहर्रिक ऑर्गेनाइजेशन अस्ता गाल अस्ता आयनी मर्दम दुरा हाम मर्दमा बलूची मनंचो कुशम भले ईगप्पा एच शक के निश्चित के ई गलानी जिम्मेवारी है कि बलूचे बावरा बिकट्टा। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, हमें सुना। मैं साफियों से एक मर्तबा फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो बलूचिस्तान के मामलात पर, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करें। पाकिस्तान में बैठे हुए जो साफ़ी हैं उनके लिए यकीनन मुश्किलात हैं। उनमें से कुछ दोस्तों को मैं जानता हूँ शायद बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहते हैं और बलूचिस्तान की जो गंभीर सूरत हाल है। देखिए कुछ मामलात सियासी हैं। हम लोग ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला ये है कि बलूचिस्तान से उसकी आज़ादी छीन गई है। ये हमारा मौक़िफ़ है और इसके लिए हम लोग काम करते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक मामला जिसमें लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है, ये कोई सियासी मामला नहीं है। इसको किसी भी तरह की सियासत से कोई इसका कनेक्शन नहीं है। सियासत की वजह से लोग शायद उठाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के लिए बात करने पर बलूच तालिब इल्मों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये जो अमल किया जा रहा है ये इंसानियत के खिलाफ है। ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और इस पर पूरी दुनिया की इंसानियत को वाज़े तौर पर बात करनी होगी। अगर कोई बंदूक उठाए रियासत के खिलाफ, वैसे भी पाकिस्तान तो काबिज रियासत है, अगर रियासत के खिलाफ किसी भी हालत में कोई बंदूक उठाए उसके खिलाफ मुजाहिमत करे, तब भी उन लोगों का ये हक है कि उनसे मुनसिफाना सलूक किया जाए, उनका ट्रायल किया जाए, उनको अदालत में पेश किया जाए। यहाँ पर तो बच्चों को उठाकर जबरी लापता किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है दहाइयों से, 12 साल से 13 साल से, कुछ तो इससे भी ज्यादा जो वाकियात 71 में जो लोगों को उठाया गया, गांव के गांव उठाए गए। ये इन वाकियात को, इन मामलात को, इंसानी हकूक की इस सतह की खिलाफ वर्जी को किसी भी सतह पर कोई जाकर जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मेरी एक गुजारिश है कि इंसान की तरह सोचें और इंसानियत की मदद करें। इंसानियत के खिलाफ इन जराइम पर आप लोगों को आवाज उठाना चाहिए। जर्नलिस्ट हैं। हमारा वक्त खत्म हो चुका है, तो आप लोगों की इजाजत से हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।